آج لوگ لاکھوں روپیے ڈال کر حج ادا کرنے کے لیے جاتے ہیں، لیکن کوئی یہ گارنٹی نہیں دے سکتا کہ میرا حج اللہ نے قبول فرما لیا ہے، میرا حج اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو گیا ہے۔ لیکن یہاں پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہمیں یہ سرٹیفکیٹ دیا جا رہا ہے، ہمیں یہ سند دی جا رہی ہے کہ جو اپنے ماں باپ کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا، ہر نظر کے بدلے اللہ تبارک و تعالیٰ اسے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے، مقبول عمرے کا ایسا حج اور ایسا عمرہ جسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ تو حاضرین کرام، تمام باتوں کا خلاصہ کلام یہی ہے کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں استطاعت عطا فرمائی ہے، مال عطا فرمایا ہے، تو کوشش کریں کہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جائیں، بیت اللہ شریف کی زیارت کے لیے جائیں، فریضہ حج کو ادا کرنے کے لیے جائیں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے روز مبارک کی زیارت کے لیے جائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على سيد أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه الأكرمين أجمعين، أما بعد، فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، صدق الله العظيم۔ الله تبارك وتعالى في شأن حبيبه تعظيما وتكريما: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أفضل صلبتك وعدد معلومتك وبارك وسلم۔ تمام حمد و تعریف اللہ رب العالمین کے لیے ہے، جو ساری کائنات کا خالق و رازق ہے، اور لاکھوں کروڑ درود سلام آخری دو جہاں تاجدار مدینہ احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جن کو اللہ رب العزت نے دونوں جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ حاضرین کرام، یہ ماہ ذوالقعدہ کا مبارک اور متبرک مہینہ چل رہا ہے، اور آپ حضرات بھی مشاہدہ کر رہے ہوں گے کہ کئی ملکوں سے، کئی شہروں سے اور کئی محلوں سے لوگ سفر حج پر روانہ ہو رہے ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہے ہیں، اور یقیناً ان کا یہ جانا اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا انعام ہے اور بہت بڑی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے۔ اور وہی لوگ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضری دیتے ہیں، وہی لوگ بیت اللہ شریف کے سفر پر روانہ ہوتے ہیں، جنہوں نے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز پر آپ کی ندا پر لبیک کہا ہے۔ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کعبۃ اللہ شریف کی تعمیر سے فارغ ہو چکے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ابراہیم، تم لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ،
میرے گھر کی طرف آنے کی دعوت دو۔ تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے بارگاہ رب العزت میں عرض کیا کہ مولا کریم، میری آواز محدود ہے، میری آواز بہت کم ہے، زیادہ دور تک نہیں جائے گی، جیسا کہ تیرا ارشاد مبارک ہے کہ لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ۔ تو مولا یہاں پر تو ہر طرف پہاڑ ہی پہاڑ موجود ہے، درخت ہی درخت یہاں پر موجود ہے، کوئی انسانی آبادی کا یہاں پر نام و نشان موجود نہیں ہے، لیکن آپ کا حکم ہے کہ لوگوں کو میرے گھر کی طرف بلاؤ۔ تو مولا یہ کیسے ممکن ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے آواز آتی ہے کیا یا ابراہیم النداء منک والبلاغ منا، کہ ابراہیم آواز دینا تمہارا کام ہے اور اس آواز کو لوگوں تک پہنچانا ہمارا کام ہے، حکم پر عمل کرنا تمہارا کام ہے اور اس کو پائے تکمیل تک پہنچانا یہ ہمارا کام ہے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ سے یہ پیغام آتا ہے تو حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام ایک پہاڑ پر کھڑے ہو جاتے ہیں اور لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلانے لگتے ہیں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کی طرف دعوت دینے لگتے ہیں۔ تو روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز نہ صرف اس مقام تک محدود رہی بلکہ دنیا کے کونے کونے میں آپ کی آواز پہنچ گئی، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے ہیں، جو ابھی اپنی ماؤں کے رحموں میں موجود ہے، اپنے باپوں کی پشتوں کے اندر موجود ہے، انہوں نے بھی آپ کی آواز کو سنا اور اس پر لبیک کہا۔ اور روایات میں بتلایا گیا کہ جتنے لوگوں نے بھی حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی اس آواز پر لبیک کہا ہے، ایک مرتبہ کہا ہو یا دو مرتبہ کہا ہو، انہی کو بارگاہ رب العزت میں بیت اللہ شریف کی حاضری کا اللہ تبارک و تعالیٰ موقع عطا فرماتا ہے۔ جنہوں نے ایک مرتبہ کہا انہیں ایک مرتبہ کی زیارت کا موقع ملتا ہے، جنہوں نے دو مرتبہ کہا انہیں دو مرتبہ کی زیارت کا موقع ملتا ہے، اور جنہوں نے بار بار لبیک کہا تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر بار انہیں اپنے گھر کی زیارت کے لیے بلاتا ہے۔ کعبۃ اللہ شریف کی زیارت سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو مشرف فرماتا ہے۔ حاضرین کرام، اس زمانے میں تو کوئی وسائل موجود نہیں تھے، کوئی ایسے ٹیکنالوجی موجود نہیں تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی آواز دور دور تک پہنچ جائے، حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام کی آواز ہر ایک کے پاس پہنچ جائے۔ آج کے ہم جب جدید دور پر نظر ڈالتے ہیں، آج کی جب ہم ٹیکنالوجی پر نظر ڈالتے ہیں تو یقین ہو جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی مسبب الاسباب ہے، اسباب کا پیدا کرنے والا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ہر چیز پر قادر ہے اور ہر چیز اللہ ہی کے حکم کے منتظر ہے۔ جب آج ہم اپنا موبائل اٹھا کر کسی سے بات کرنا ہمیں ہوتا ہے، کسی دوسرے ملک میں رہنے والے سے یا کسی دوسری کنٹری میں رہنے والے سے ہمیں بات کرنا ہوتا ہے تو فوراً ہم اپنا موبائل نکالتے ہیں، واٹس ایپ کھولتے ہیں، یا ویڈیو کال کرنا ہوتا ہے تو ویڈیو کال کیا جاتا ہے، وائس کال کرنا ہوتا ہے تو وائس کال کیا جاتا ہے۔ منٹوں سیکنڈوں میں ہم ایک ملک سے دوسرے ملک میں رہنے والے سے آسانی سے بات چیت بھی کرتے ہیں، اس کو آمنے سامنے بیٹھ کر دیکھ بھی سکتے ہیں۔ جب ہم ان چیزوں کا مشاہدہ کرتے ہیں تو اس بات پر یقین ہوتا ہے کہ جب حضرت ابراہیم خلیل اللہ علیہ السلام نے آواز دی، لوگوں کو اللہ کی بارگاہ کی طرف بلایا، تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں ایسی قدرت ہے، اللہ رب العزت کی ذات میں ایسی قدرت ہے کہ آپ کی آواز کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کے گوشے گوشے میں پہنچا دیا، دنیا کے چپے چپے میں پہنچا دیا، حتیٰ کہ وہ بچے جو ابھی پیدا نہیں ہوئے ہیں، جن کا پیدا ہونا مقدر ہو چکا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان تک بھی اس آواز کو پہنچا دیا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کی کیا ہم باتیں بیان کریں، اس کی کیا فضیلتیں بیان کریں، وہ ایسا بلند اور فضیلت رکھنے والا مقام ہے کہ جس کے مطابق قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین، کہ بے شک پہلے
محل زمین پر جو گھر بنایا گیا وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا گھر بیت اللہ شریف ہے، اور یہی وہ متبرک مقام ہے، یہی وہ مقدس مقام ہے جو لوگوں کی ہدایت کے لیے اللہ نے بنایا ہے، جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی صبح شام رحمتوں کا نزول ہوتا ہے، اللہ کی عنایات کا نزول ہوتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں کو اپنی رحمتوں سے مالا مال فرماتا ہے، اپنے انعامات سے سرفرازی عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین کرام، مکہ مکرمہ کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی فضیلت عطا فرمائی ہے کہ یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کا سعادت ہوئی ہے، یہی وہ متبرک مقام ہے کہ جہاں پر جنتی پتھر حجر اسود موجود ہے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر مقام ابراہیم ہے جس کا ذکر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے کلام مجید قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس کا ذکر فرمایا ہے، اور یہی وہ بلند مقام ہے، وہ برکتوں والا مقام ہے کہ جہاں پر صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے، اور خانہ کعبہ کا طواف کیا جاتا ہے، اور یہی وہ برکتوں والا مقام ہے جس کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قرآن مجید میں اللہ فرما رہا ہے کہ لا تقسم بهذا البلد، اے محبوب مجھے قسم ہے شہر مکہ کی کہ یہ ارشاد کیا گیا، عرض کیا گیا کہ مولا کریم تو نے یہ قسم کیوں ارشاد فرمائی ہے؟ اس لیے ارشاد فرمائی کہ اس میں تیرا گھر بیت اللہ شریف ہے، یا اس لیے تو نے یہ قسم ارشاد فرمائی کہ اس میں مقام ابراہیم ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، حجر اسود جنتی پتھر ہے، عرفات میں مزدلفہ کے میدان ہے، تو بارگاہ رب العزت سے یہ پیغام آتا ہے، یہ ندا بھی ہے کہ حبیب میں نے یہ قسم اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر میرا گھر بیت اللہ شریف موجود ہے، اس لیے نہیں کھائی کہ یہاں پر صفا و مروہ کی پہاڑیاں ہیں، عرفات و مزدلفہ کے میدان ہے، آب زمزم کا کنواں ہے، حجر اسود جنتی پتھر ہے، اے میں قوم میں نے یہ قسم اس لیے کھائی کہ وَأَنْتَ حِلٌّ بِهَذَا الْبَلَدِ، کہ اس شہر کی سرزمین کو آپ کے مقدس قدموں کے بوسے لینے کا کر حاصل ہے۔ میں قوم یہ میں نے قسم کس ارشاد فرمائے کہ اس شہر کی سرزمین کو آپ کے مبارک قدموں کے بوسے لینے کا شرف حاصل ہے، اور یہ بھی آپ کی ولادت کا مقام ہے، اس لیے میں بھی یہ قسم ارشاد فرمائی ہے۔ تو آپ اس سے اندازہ فرمائیں کہ مکہ المکرمہ کیسی فضیلتیں رکھنے والا مقام ہے، کیسی برکتیں رکھنے والا مقام ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جہاں پر ہر وقت اپنی رحمتوں کی بارشیں برساتا ہے، اپنے بندوں کو نعمتوں سے سرفرازی عطا فرماتا ہے، اور صفا و مروہ کی وہ پہاڑیاں کہ جہاں پر حضرت ہاجرہ دوڑی تھی، اللہ کو آپ کی یہ عطا اتنی پسند آئی کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عمرہ کرنے والے کے لیے اور ہر حج کرنے والے کے لیے یہ لازم کر دیا کہ وہ بھی صفا و مروہ کی پہاڑیوں پر دوڑ لگائے، جہاں پر حضرت ہاجرہ آہستہ چلی تھی وہاں پر حاجیوں کو آہستہ چلنے کا حکم ہے، جہاں پر تیز تیز سانس دوڑنے لگی، تیز تیز قدم بڑھانے لگی، وہاں پر حجاج کو حکم دیا گیا کہ جہاں پر میری بندی ہاجرہ توڑی تھی، جس مقام پر انہوں نے تیز تیز قدم بڑھائے تھے، تم بھی اس مقام پر اپنے قدموں کو تیز کر لیا کرو، اپنے چلنے کی چال کی رفتار کو بڑھا لیا کرو۔ حاضرین کرام، اللہ تبارک و تعالیٰ کو وہ مقام اتنا پسند ہے کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر کوئی مکہ المکرمہ میں جاتا ہے اور وہاں کی گرمی کو ایک لمحے کے لیے برداشت کرتا ہے، ایک سیکنڈ کے لیے برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ 500 سال کی مسافت سے جہنم کو اس سے دور فرما دیتا ہے، اور 200 سال کی مسافت کو جنت کو اس کے قریب اللہ تبارک و تعالیٰ قریب کر دیتا ہے۔ تو آپ اندازہ فرمائیں کہ اس مقام پر جو بندہ جاتا ہے اور ایک لمحے کے لیے، ایک سیکنڈ کے لیے وہاں کی گرمی کو برداشت کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ جہنم کو اس سے دور فرما دیتا ہے، اور جنت کو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے قریب کر دیتا ہے، جنت کو اس کے قریب کر دیا جاتا ہے۔ اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بے شمار مکہ المکرمہ کی فضیلتیں بیان فرمائی ہیں، کہ جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں نے بھی کعبہ شریف کا طواف کیا ہوگا، جن لوگوں
تو وہ روز محشر جب اللہ کی بارگاہ میں حاضری دینے کے لیے جائیں گے تو اس شان کے ساتھ جائیں گے کہ وہ کعبۃ اللہ شریف کے غلاف کے کپڑے کو پکڑے ہوئے ہوں گے اور اسی کے ساتھ وہ جنت میں داخل ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسا مقام حجاج کرام کو عطا فرماتا ہے۔ مکہ المکرمہ میں جا کر کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کرنے والوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ اور حاضرین کرام، اسی لیے قرآن مجید میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرما دیا کہ وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، کہ اللہ کے لیے لوگوں پر کعبۃ اللہ شریف کا حج فرض قرار دیا گیا ہے۔ جن پر فرض قرار دیا گیا ہے، جن کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے صاحب استطاعت بنایا ہے۔ یہاں پر غور فرمائے کہ یہاں پر صاحب نصاب کا ذکر نہیں ہے کہ زکات کے جو احکامات میں ملتے ہیں اس میں سب سے اہم احکام یہ ہے، سب سے اہم حکم یہ ہے کہ اگر کوئی بندہ صاحب نصاب ہوگا تو اس پر زکات دینا واجب ہے، اس کو زکات ادا کرنا ضروری ہے۔ لیکن حج کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں فرما دیا کہ جو صاحب استطاعت ہے، صاحب استطاعت کا مطلب کیا ہے کہ جو شخص اپنے گھر سے لے کر کعبۃ اللہ شریف تک جانے کے لیے جتنے اخراجات ہوتے ہیں ان اخراجات کو اگر وہ برداشت کر سکتا ہے، اپنی ضروریات کو پورا کر سکتا ہے، تو ایسے شخص کے لیے زندگی میں ایک مرتبہ حج کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض قرار دیا ہے۔ اب جو لوگ بار بار جاتے ہیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ان کا کرم ہے کہ وہ بار بار اللہ کے بارگاہ میں حاضری دیا کرتے ہیں۔ لیکن جن لوگوں کے پاس مال ہونے کے باوجود، استطاعت ہونے کے باوجود، طاقت و قوت ہونے کے باوجود اگر وہ لوگ حج نہیں کرتے اور جب ان سے پوچھا جائے کہ بھائی اللہ نے آپ کو مال کو عطا فرمایا ہے، دولت اللہ نے آپ کو عطا فرمائی ہے، صاحب استطاعت اللہ نے آپ کو رکھا ہے، لیکن اس کے باوجود آپ اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے کیوں نہیں جاتے، فریضہ حج ادا کرنے کے لیے کیوں نہیں جاتے؟ تو کئی ایسے لوگ ہیں جو ہیلے بہانے کرنے لگتے ہیں کہ ابھی مجھے اپنے گھر کی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے، اپنے بیوی بچوں کی ضروریات کو پورا کرنا ہے، اپنے بچوں کی مستقبل کو دیکھنا ہے، ان کی تعلیمات، ان کی تعلیم کی فکر کرنا ہے، ان کے مستقبل کو سنوارنے کی فکر کرنا ہے، اپنے بچوں کی شادیوں کا مجھے انتظام کرنا ہے۔ جب ان سے یہ پوچھا جائے کہ بھائی تم اپنے بچوں کی جب شادی کرو گے تو اس پر کتنا خرچ آئے گا، تو اندازتاً آسانی کے ساتھ یہ کہا جاتا ہے کہ 8 سے 10 لاکھ کا ضرور خرچ ہو جائے گا۔ دعوت میں 500 سے 1000 لوگوں کو دعوت دی جائے گی، انہیں بلایا جائے گا، حالانکہ شریعت مطالعہ میں اس کا کوئی حکم موجود نہیں کہ آپ 500 لوگوں کو بلا کر دعوت کریں، 1000 لوگوں کو بلا کر دعوت کریں، کئی قسم کے آپ وہاں پر کھانے تیار کریں، ان کے لیے طرح طرح کے اقسام کے کھانے تیار کریں۔ اس کا شریعت مطالعہ میں کوئی حکم نہیں ہے۔ اس کے مقابل میں ہمیں یہ حکم ملتا ہے کہ اگر اللہ نے تمہیں مال عطا فرمایا ہے، صاحب استطاعت اللہ نے تمہیں بنایا ہے، تو تم پر یہ ضروری ہے کہ تم فریضہ حج کو ادا کرو، ورنہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی اس وعید کو بھی اپنے ذہنوں میں بٹھا دو، اپنے ذہن نشین کرو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے کہ جو مال رکھنے کے باوجود، صاحب استطاعت ہونے کے باوجود کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے نہیں آتا، فریضہ حج ادا نہیں کرتا، تو پھر وہ نصرانی ہو کر مرے یا یہودی ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ اللہ اکبر! کیسی سخت وعید حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی ہے کہ جو مال رکھنے کے باوجود بھی اللہ کے بارگاہ کی حاضری کے لیے نہیں جاتا، فریضہ حج کی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے نہیں جاتا، جب وہ مرے گا تو یہودی ہو کر مر جائے یا نصرانی ہو کر مرے، اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس کی کوئی پرواہ نہیں ہے۔ ہاں وہ لوگ جن کے پاس مال نہیں ہے، جو صاحب استطاعت نہیں ہے، روز مرہ کی ضروریات بھی بڑی مشکلوں سے پوری ہوتی ہے، تو ایسے لوگوں کو بھی چاہیے کہ وہ اپنے دل میں تمنا ضرور رکھیں، اپنے دل میں آرزو ضرور رکھیں، اپنے دل میں ضرور یہ ارادہ رکھیں کہ میں ایک نہ ایک دن اللہ کی بارگاہ کی حاضری کے لیے جاؤں گا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جاؤں گا، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کے دیدار کے لیے جاؤں گا۔ تو حاضرین کرام، جب بندے کا ارادہ
ارادہ مضبوط ہوتا ہے، جب بندے کی نیت پکی ہوتی ہے تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے لیے بھی اسباب کو پیدا فرما دیتا ہے۔ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ جو بہت بڑے ولی کامل بزرگ گزرے ہیں، آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ اور ایسے بزرگ ہیں کہ جنہوں نے 17 سال جنگل بیابان میں رہ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذکر و اذکار میں آپ نے جنگل و بیابان میں 70 سال گزار دیے ہیں، مجاہدات کرتے ہوئے اپنی عمر کا ایک طویل عرصہ گزار دیا ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں کسی راستے سے گزر رہا تھا تو میں نے دیکھا کہ ایک ایسا شخص ہے جو پیروں سے بھی معذور ہے، ہاتھوں سے بھی معذور ہے، اور اپنے جسم کو اسی معذوری کی حالت میں گھسیٹتے ہوئے آگے بڑھ رہا ہے، اپنے قدم کو آگے بڑھانے کی کوششیں کر رہا ہے۔ جب میں اس کے قریب گیا اور میں سوچنے لگا کہ یہ ایسا معذور ہے کہ جس کے نہ ہاتھ ہے نہ پاؤں موجود ہے، اور بڑی مصیبت کے ساتھ وہ اپنے جسم کو طاقت لگا کر آگے کھینچ رہا ہے، ایسی بھی اس پر کیا مشکل آئی ہوگی کہ یہ ایسی تکلیف کو برداشت کر رہا ہے۔ یہ سوچتے سوچتے جب میں اس شخص کے قریب گیا اور اس سے جا کر بات کرنے کے لیے میں نے سب سے پہلے سلام کیا تو اس نے جواب دیتے ہوئے میرا نام لیا۔ جب اس نے میرا نام لیا تو میں بڑا تعجب میں پڑ گیا، اس لیے کہ پہلے کبھی زندگی میں میری اس سے ملاقات نہیں ہوئی تھی، نہ میں اسے جانتا پہچانتا تھا، میں نے پہلی مرتبہ اسے دیکھا تھا، لیکن ایسا منظر ہے کہ میں تو نا واقف ہوں، لیکن جب وہ سلام کا جواب دے رہا ہے تو جواب کے ساتھ میرا نام بھی لے رہا ہے۔ تو میں نے پوچھا کہ اے نوجوان، اے شخص، تم مجھے یہ بتاؤ کہ میں تو تمہیں پہچانتا بھی نہیں ہوں، یہ میری تم سے پہلی ملاقات ہے، لیکن تم میرا نام کیسے جانتے ہو؟ تو اس نے بڑے متبسم انداز میں مسکراتے ہوئے کہا کہ اے ابراہیم، جس رب نے تمہیں یہاں پر بھیجا ہے اسی رب نے تمہارا نام بھی مجھے بتلایا ہے۔ چنانچہ حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے اس سے پوچھا کہ تم اتنی مشقت اٹھاتے ہوئے اپنے جسم کو گھسیٹتے ہوئے کہاں پر جا رہے ہو؟ تو اس شخص نے کہا کہ میں اللہ کے گھر بیت اللہ شریف کی حاضری کے لیے جا رہا ہوں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کے لیے جا رہا ہوں۔ جب یہ کلمات آپ نے سنے تو دل میں سوچا کہ یہ اس کا چلنا پھرنا ہی بڑا مشکل ہے، یہ بڑی مشقت کے ساتھ تکلیف کے ساتھ اپنے جسم کو اٹھا کر دوسرے مقام پر رکھ رہا ہے، تو یہ یہاں سے بیت اللہ شریف کا سفر کیسے کرے گا؟ بخارا سے بیت اللہ شریف کیسے جائے گا؟ اور غالباً بخارا عراق کے اندر آتا ہے، تو عراق سے وہ مکہ المکرمہ کو کیسے پہنچے گا؟ یہ دل میں آپ سوچ ہی رہے تھے کہ اس شخص نے کہا کہ ابراہیم، تم میرے بارے میں ایسا خیال کیوں رکھتے ہو کہ میں یہاں سے وہاں تک کیسے جاؤں گا؟ ارے میں تو معذور ہوں، لیکن میرا پروردگار تو معذور نہیں ہے، میرا رب تو معذور نہیں ہے، وہ تو اسباب کو پیدا کر سکتا ہے، ہر چیز پر اس کی قدرت موجود ہے۔ چنانچہ جب حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے اس شخص سے ان کلمات کو سنا، ان جملوں کو سنا، تو آپ اس سے ملاقات کر کر واپس اپنے گھر پر تشریف لا لیتے ہیں۔ جب حج کے ایام آتے ہیں تو حضرت ابراہیم خواص رحمت اللہ علیہ نے بھی ارادہ کر لیا کہ میں بھی سفر حج پر جاؤں گا، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کروں گا، اللہ کے بارگاہ میں حاضری دے کر کعبۃ اللہ شریف کا طواف کروں گا۔ یہ ارادہ کرتا آپ اپنے گھر سے نکلتے ہیں، جب حرم کعبہ میں پہنچتے ہیں تو آپ حیرت میں پڑ جاتے ہیں، بڑے متاثر ہو جاتے ہیں کہ آپ نے اس شخص کو اپنے سے پہلے حرم کعبہ میں موجود پایا، اس کے قریب گئے اور جا کر کہا کہ تم مجھ سے پہلے یہاں پر آ گئے ہو؟ تو اس نے بڑے معصومانہ انداز میں کہا کہ اے ابراہیم خواص، جس پروردگار نے مجھے اس مقام پر رکھا تھا وہی پروردگار ہے کہ اس نے مجھ پر رحم کرتے ہوئے تم سے پہلے مجھے حرم کعبہ میں پہنچا دیا۔ تو اس سے یہ بتلانا مقصود ہے کہ اگر دل میں ارادہ مضبوط ہوگا، نیت ہوگی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں ضرور پیدا فرمائے گا، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ راستوں کو ضرور بھیج دے گا۔ اور پھر حجاج کرام کا مقام و مرتبہ اس قدر بلند ہے کہ حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایک حاجی جب اللہ کے گھر کی زیارت کرتا ہے اور اپنا سفر حج مکمل کر لیتا ہے تو وہ ایسا گناہوں سے پاک ہو جاتا ہے کہ جیسا کہ ابھی وہ اپنی ماں
کی پیٹ سے پیدا ہوا ہو، یعنی جو بچہ اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوتا ہے اس پر کوئی گناہ نہیں رہتا، ایسے ہی جو بندہ اللہ کی بارگاہ میں حاضری کے لیے جاتا ہے اور اپنا حج مکمل کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو گناہوں سے ایسے پاک فرما دیتے ہیں، ایسے صاف کر دیتے ہیں کہ گویا وہ ابھی ابھی اپنی ماں کی گود سے پیدا ہوا ہو، اور پھر اس کا مقام اتنا بلند ہو جاتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ ایک حاجی اپنے گھر کے، اپنے خاندان کے 400 افراد کی سفارش کر کر اللہ کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہوئے انہیں جنت میں داخل فرمائے گا۔ تو یہ مقام اللہ تبارک و تعالیٰ نے حجاج کرام کو عطا فرمایا ہے، تو ہمیں بھی چاہیے کہ اگر اللہ نے مال عطا فرمایا ہے تو یہ ضرور کوشش کریں کہ ہم اللہ کی بارگاہ میں حاضری دیں، کعبۃ اللہ شریف کی زیارت کریں۔ ایک مسلمان اگر اپنی زندگی میں کعبۃ اللہ شریف کی زیارت نہیں کر سکتا، پیارے آقا کے روضے مبارک کا دیدار نہیں کر سکتا، تو پھر اس کی زندگی کا مقصد کیا ہے؟ کیا اس نے اپنی زندگی میں کامیابی حاصل کی ہے؟ یہ ہر مسلمان کو سوچنا چاہیے، ہر مسلمان کو اس بات پر غور کرنا چاہیے۔ اور حاضرین اکرام یاد رکھیں کہ پیسہ ہونا ضروری نہیں ہے، اگر دل میں ارادہ ہوگا، مضبوط ارادہ ہوگا، جانے کی مضبوط طلب ہوگی، تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے ایسے ذرائع سے اس کے لیے راستوں کو کھول دے گا، ایسے ایسے مقام سے اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیوں کو پیدا فرما دے گا کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں جا سکتا، بندے کی سوچ بھی وہاں تک نہیں جا سکتی۔ آپ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا وہ واقعہ سنا ہی ہوگا کہ جب آپ حضرت خضر علیہ السلام سے ملاقات کرنے کے لیے جاتے ہیں تو حکم تھا کہ تم اپنے دو توشے میں ٹفن میں مچھلی کو پکا کر لے جاؤ۔ جب مچھلی کو پکا کر لے گئے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلا دیا کہ میرے بندے خضر سے اس مقام پر تمہاری ملاقات ہوگی جہاں پر یہ مچھلی زندہ ہو کر سمندر میں چلی جائے گی، جہاں پر دو سمندر آپس میں ملتے ہوں گے، یہی وہ مقام ہے کہ جہاں پر میرے بندے خضر سے ملاقات ہوگی۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سفر پر نکل جاتے ہیں اور چلتے چلتے اس مقام پر رک جاتے ہیں، تھک کر آرام کرنے کے لیے لیٹ جاتے ہیں تو آپ کے خادم نے دیکھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام آرام فرما رہے ہیں، اور جو ساتھ پہ ٹفن تھا، توشہ موجود تھا جس میں تلی ہوئی مچھلی موجود تھی، یہ بات ٹفن میں حرکت ہونے لگی۔ جب غلام نے ٹفن کو کھولا تو کیا دیکھتا ہے کہ وہ مچھلی آپس میں اپنے ٹکڑوں کو چھوڑ لیتی ہے اور زندہ ہو کر ایسے مقام سے جانے لگتی ہے کہ جہاں پر پانی کا ایک خطرہ بھی موجود نہ تھا، پانی کا ایک خطرہ بھی موجود نہ تھا، اس مقام سے وہ اپنی جسم کو حرکت دیتے ہوئے آگے بڑھتی ہے اور اس سمندر میں چلی جاتی ہے۔ تو یہاں پر ہمیں یہ پیغام ملتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اگر چاہے تو ہمارے یہ اسباب کو پیدا کر سکتا ہے، ہم اسباب کے محتاج ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، ہر چیز اس کے حکم کی محتاج ہے، ہر چیز پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت ہے۔ اگر دل میں پکا ارادہ ہوگا، سچی طلب ہوگی تو یقین جانے اللہ تبارک و تعالیٰ وہاں پر جانے کے لیے ہمارے لیے آسانیوں کو پیدا کر سکتا ہے، ہمارے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ اسباب کو پیدا کر سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ ہم اپنے دل میں طلب کو پیدا کریں، جانے کی نیت مضبوط رکھیں، جانے کا ارادہ پکا رکھیں گے تو یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ آسانیاں عطا فرمائے گا۔ اور اگر اس کے باوجود بھی جانا نہیں ہوگا تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے ان غرباء کو آپ نے کبھی نظر انداز نہیں فرمایا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی اپنے محلے کی مسجد میں فجر کی نماز ادا کرتا ہے اور ادا کرنے کے بعد اسی مقام پر بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے، جب سورج نکل جاتا ہے، جب سورج اس کا نکلنے کا وقت آتا ہے اور جب وہ مکمل نکل جاتا ہے تو ایسے وقت میں بندہ 2 رکعات نفل اشراق کے ادا کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک عمرے اور ایک حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتا ہے۔ تو یہ فضیلتیں ان لوگوں کے لیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا فرمائی ہے کہ جن کے پاس مال و دولت موجود نہیں ہے، جن کے پاس روپیہ اور پیسہ موجود نہیں ہے، جن کے پاس اسباب موجود نہیں ہے، اگر جانے کی تمنا ہے اس پر بھی عمل کریں گے تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
فرمایا کہ جو دو اشراق کی 2 رکعت نفل نماز ادا کر لے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ایک حج اور ایک عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فضیلت بیان فرمائی ہے کہ جو ماہ رمضان المبارک میں 20 دن روزے رکھتا ہے اور آخر کے 10 دنوں میں اپنا توریہ بستر لپٹ کر مسجد میں آتا ہے، 10 دن اعتکاف کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عمرے اور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور یہیں تک پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد نہیں فرمایا بلکہ آگے حضور نے اب گنہگاروں پر رحم کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جو جمعہ کے دن اپنے محلے کی مسجد میں پہلے چلا جاتا ہے اور وہاں پر جا کر ذکر و اذکار کرنے لگتا ہے اور جب محسن اذان دیتا ہے اس کا جواب دے کر وہیں پر بیٹھ جاتا ہے، اور جب خطیب کوئی خطاب کرتا ہے، کوئی بیان کرتا ہے، وہ ان کو بغور سنتا ہے، بڑے غور کے ساتھ سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی عمرے اور حج کا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور پھر پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں تک ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی اپنے ماں باپ پر ایک محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے، محبت سے اپنے ماں باپ کو دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائے گا۔ تو صحابہ کرام میں سے ایک صحابی رسول مکہ کھڑے ہو گئے اور عرض کرنے لگے کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر کوئی اپنے ماں باپ کو دن میں 2 مرتبہ دیکھے تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائے گا؟ تو حضور نے ارشاد فرمایا ہاں، اللہ تبارک و تعالیٰ اسے 2 مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر کوئی 3 مرتبہ کہے گا یا 4 مرتبہ کہے گا یا 5 مرتبہ کہے گا تو کیا اللہ تبارک و تعالیٰ اسے جتنے مرتبہ وہ دیکھے گا اتنے مرتبہ حج و عمرے کا ثواب عطا کرے گا۔ تو حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دریائے رحمت میں جوش پیدا ہوتا ہے، اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی دن میں 100 مرتبہ بھی اپنے ماں باپ پر محبت بھری نگاہ ڈالتا ہے، اپنے ماں باپ کو محبت سے دیکھتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے ہر نظر کے بدلے مقبول حج کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اگر 100 مرتبہ دیکھنے کا تو 100 مقبول حج کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرمائیں گے۔ حاضرین کرام، اب یہاں پر یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر کسی کے والدین گزر گئے ہیں تو اب وہ کیا کریں؟ وہ کن لوگوں کو محبت کی نگاہ سے دیکھے؟ تو حضرت پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر بھی ہم پر کرم نوازی فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ جس کے ماں باپ اس دنیا سے رخصت ہو جائیں، اس دنیا سے وفات پا کر چلے جائیں، اس شخص کو چاہیے کہ وہ اپنے ماں باپ کے رشتہ داروں کے ساتھ، ان کے بھائی بہنوں کے ساتھ اچھا سلوک کرے گا، ان کے ساتھ اچھے اخلاق سے پیش آئے گا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات سے امید ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اسے بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ تو ایسی فضیلتیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جو فجر کی نماز مسجد میں ادا کرتا ہے، وہیں پر بیٹھ کر سورج نکلنے کا انتظار کرتا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد 2 رکعت اشراق کے ادا کرتا ہے تو اسے حج اور عمرے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ اور جو اپنے محلے میں جمعہ کے دن سب سے پہلے آ کر مسجد میں بیٹھ جاتا ہے، ذکر و اذکار کرتا ہے، علمی جو باتیں ہوتی ہیں ان کو غور سے سنتا ہے اور اس پر عمل کرنے کی کوشش کرتا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے شخص کو بھی حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور جو ماہ رمضان کے اعتکاف میں بیٹھتے ہیں انہیں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے۔ اور پھر آخر میں حضور نے جو ارشاد فرمایا کہ جو اپنے والدین کو محبت بھری نگاہ سے دیکھے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ ہر نظر کے بدلے اسے ایسے مقبول حج اور عمرے کا ثواب عطا فرمائیں گے جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں قبول فرما لیا ہے۔ آخر میں دعا ہے کہ جو کچھ کہا گیا، جو کچھ سنا گیا، اس پر اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں ساری زندگی صراط مستقیم پر چلنے والا بنائے، اور ہمیں زندگی میں ایک مرتبہ اپنے گھر کی زیارت عطا فرمائے، پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ مبارک کی زیارت سے مشرف فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔